لیکن یہ جو آپ نے بھی 2 مہینے والی بات کی ہے, یہ پریڈکشن آپ کے خیال میں خان صاحب صرف پریڈکٹ کر رہے ہیں یا اپنے طور پر کچھ سیاسی طور پر ڈیسائیڈ کر چکے ہیں جس پہ وہ عمل کرنا چاہتے ہیں؟ 2 مہینے کا ٹائم فریم کس وجہ سے؟ دونوں چیزیں مکسڈ ہیں. many things I cannot say part of our strategy. لیکن یہ ہے کہ یہ جو 2 مہینے کے اندر دیکھیں نا, 2 چیزیں تو بڑی obvious ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو IPPs ہیں سارے ان کے مالکان ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ میں, وزیروں کی ہیں, وزرائے اعظم کی ہیں, ان کے بیٹوں کی ہیں, ان کی بھتیجیوں کی ہیں, ان کی بہوؤں کی ہیں, اور جو ان کے ساتھ لگے ہوئے کچھ لوگ ہیں بزنس والے جو ان کے سپانسر ہیں یا ان کے سپورٹر ہیں, وہ ان کی بھی ہیں, سوائے 2 کے. ایک قطر کی ہے اور ایک چائنا کی ہے, وہ چھوڑ دیجئے 7 ایک کے ہیں اور 10 تقریباً, وہ 17-18 بنتے ہیں یونٹس. باقی سارے more than 78% جو ہے وہ پاکستانیوں کے ہیں. تو انہوں نے کدھر ماننا ہے کہ لوگوں کو سستی بجلی ملے؟ اگر سستی بجلی دینا چاہیں تو ایک فارمولہ میں ابھی آپ کے دیکھنے والوں کو بتا دیتا ہوں. جو پنجاب کے اپنے ہیں اور مرکزی حکومت کے اپنے, پنجاب میں مریم آج سے بجلی سستی کر سکتی ہے, اس نے وعدہ کیا ہوتا 300 یونٹ مفت کر دے, باقی جو پروڈکشن کاسٹ کے اوپر ہے وہ دے. وہ اس لیے نہیں کرے گی کہ اس کے کزن کو جو رپورٹڈ ہے کہ 63 کروڑ روپے 3-4 مہینے میں اس کو ملے کیپیسٹی پہ, جو اس کا 1 یونٹ ہے, ایک گھر میں وہ 63 کروڑ روپے گئے. باپ وزیر اعظم ہوگا تو وہ انکوائری کرنے دے گا. اس لیے یہ کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے, لیکن عوام کے لیے اچھی خبر اگر نہیں ہے تو وہ ناک تک پہنچا ہوا ان کے پانی, اب ان کی سانس بھی بند ہونا شروع ہو گئی ہے. ایک چھوٹا سا شخص میرے پاس آیا دیہاتی, کل وہ میرے سسرالی علاقے کا, تو اس نے مجھے آ کے کہا کہ میرا بل جو 3 سے 4 ہزار روپے آتا تھا وہ بل آیا 53,000 روپے. ایک چھوٹا سا گھر ہے, دیہات کے اندر ہے, ایک زیادہ تر گھروں کی کہانی یہی ہے, ذیلی روڈ کے اوپر. اچھا, ایک تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے میں ان کے پاس گیا تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی غلطی سے کچھ زیادہ ہو گیا ہوگا تو آپ کو وزیر اعظم نے رعایت کر دی ہے کہ 10 دن اور آپ لے لیں تو یہ بل جمع کرا دیں. یعنی بل جمع کرانا پڑے گا 3 اور 4 ہزار کے درمیان والا 53,000 روپیہ. لیکن یہ جو اس نے 10 دن دیے, آتم تائی کی قبر پہ دولتی ماری ہے اس نے, یہ 10 دن کا مطلب ہے, 10 دن کا مطلب یہ ادھار مانگو, گھر کی چیزیں بیچو, بیٹی کا جہیز, بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کی فیس کاٹو اور وہ پیسے دو, اور یہ کیپیسٹی پیمنٹ میں. اس لیے یہ بہت لمبا عرصہ نہیں چل سکتا. یعنی آپ کے خیال میں اپنی موت آپ مر جائے گا. سوری, میں بنگلہ دیش پہ سے تھوڑا سا آگے چل کے آتی ہوں. یہ جو آپ نے بھی بات کی خان صاحب کی, سر اس کے اوپر کیونکہ آپ کا بنگلہ دیش میں ایک لفظ کہنا چاہتا تھا, بنگلہ دیش میں ہم سے بہت سستی بجلی ہے, بہت ہی سستی, اسی لیے ان کی انڈسٹریز بہت اچھا پرفارم بھی کریں. یعنی بالکل ٹھیک ہے. ہماری بھی آپ دیکھیں عمران خان کے دور میں انڈسٹری صبح بھی چلتی تھی, شام بھی چلتی تھی. اچھا, اس کے اوپر ایک اور بھی ڈیبیٹ ہے, میں چاہوں گی اس پہ آپ کی رائے لوں. لیکن جب خان صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, چلیں ایک تو اسٹریٹجی ان کی اپنی ہے, لیکن یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نئی پالیسی وضع کرتے ہیں. کبھی کہہ رہے ہیں میں معافی مانگتا ہوں, پھر اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کرنا چاہتا ہوں. تو آپ کے خیال میں یہ جو انہوں نے مشروط معافی کی بات کی ہے ابھی ریسنٹلی 1-2 دن پہلے, وہ کس کانٹیکسٹ میں کی ہے؟ آج انہوں نے اس ٹی وی کا نام لیا جس نے خبر فیک نیوز چلائی ہے, وہ فیک نیوز ہے, وہ گفتگو انہوں نے لیا ہے سارے رپورٹرز, میں نہیں لوں گا, سارے رپورٹرز کے سامنے انہوں نے ٹی وی کا نام لیا, اور اس کے رپورٹر جو تھے وہ پہلی دفعہ پیچھے جا کے کھڑے ہوئے تھے کہ نام تو آنا ہے, پھر جب آپ کریں گے کوئی کارروائی تو نام تو آئے گا. اچھا, جو انہوں نے کہا ہے ان کا موقف ایک ہی ہے پہلے دن سے. اس موقف کے 2 حصے ہیں, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ مجھے کانٹرڈکٹ کریں اگر میں کسی جگہ غلط کہہ رہا ہوں. پہلا, انہوں نے پہلے دن یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, عمران خان, یہ جو مارا ماری ہوئی ہے وہ ہمارے لوگوں کی ہوئی ہے, اور یہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس میں ہمارے لوگ شامل نہیں. یہ ان کا موقف ہے. اچھا, دوسرا سائڈ جو یہ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی سے پہلے پاکستان کے اندر ایک شہد کی نہر تھی, وہ عمران خان نے موڑ دی افغانستان کی طرف, دودھ والی نہر جو ہے وہ انڈیا کی طرف موڑ دی ہے. وہ ساری ان کا سارا موقف مان لیں تو پھر آپ کو 2 کام کرنے پڑیں گے. پہلا کام جو عمران نے کہا, یہ پہلے پوائنٹ پہ ہوں میں, وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز بیٹھیں, ایک کمیشن بنائیں. آپ حمود الرحمان کمیشن بن سکتا ہے تو یہ کمیشن کیوں نہیں بن سکتا؟ انڈیپینڈنٹ انکوائری چاہیے. انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں, فرام دی ہائیسٹ جوڈیشل فورم. اس لیے انڈیپینڈنٹ انکوائری وہ کہیں گے اپنا کوئی سابق جج بٹھا دیں گے, اپنا کوئی رشتہ دار پولیس والا ڈھونڈ کے لے آئیں گے. تو ہم نے جو کہا ہے ہم وہی کہتے ہیں, جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. ایک جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں دھاندلی کے اوپر بنا تھا, ناصر الملک اس کو ہیڈ کر رہے تھے, 4 ججز بیٹھے تھے. وائی ناٹ اگین ایک. اب پاکستان اس وقت چل رہا تھا, اب کھائی میں گرا ہوا ہے سارا, معاشی طور پہ, سماجی طور کے اوپر, اور سیاسی طور پہ تو آپ ہل ہی نہیں سکتے نا کسی طرف, آپ جا ہی نہیں سکتے. یو آر ان دی ڈاک, آپ بند گلی میں انہوں نے ڈال دیا قوم کو اور ملک کو. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ جی اتنی تنصیبات, حساس تنصیبات پہ حملہ ہو گیا. حساس تنصیبات, کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج کے بغیر تو آپ کا دفتر بھی نہیں ہے. وہاں سے نکل کے دفتر سے باہر اس نے, جس نے آ کے
وہ جو تیسری جنس کے کپڑے پہنے ہوئے لوگ مارنے والے تھے وہ بھی پکڑے گئے. اب تو چھپ ہی کچھ نہیں سکتا. وہ آپ لائن سی سی ٹی وی فوٹیجز دکھانے میں کیا حرج ہے؟ اچھا فرض کریں گے جتنا ہاؤس ہی ہے, مانی کے اعتبار سے تو نہیں ہے, نامن کلیچر پہلی دفعہ لوگوں کو پتہ لگا, تو اس کے اندر وہ تھا جو انہوں نے کہا کہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ جب وہ لوگ اندر جا رہے ہیں آگ پہلے سے لگی ہوئی تھی. سی سی ٹی وی فوٹیج میں سارا پکڑا جائے گا کہ ملزم کون ہے, اور یہ ان کو پورا یقین ہے اس کے لیے کہ جس دن 9 مئی 2 واقعات ہوئے ہیں. ایک واقعہ وہ جو عمران خان کی گرفتاری کے بعد شروع ہوا, ایک واقعہ وہ جس دن عمران وہاں بیٹھا ہوا ہے اپنا کرانے کے لیے بایو میٹرک, اور بایو میٹرک کرانے والے بندے کو پتا ہے کہ مجھے کوئی اٹھانے کے لیے آ رہا ہے, آتے ہیں. آج تک یہ نہیں پتا لگا, آپ پرچہ نہیں کرتے, اٹھا کے لے گئے بندہ, انہوں نے بتا رہی کون ہے, تمہیں کس کیس میں اٹھا رہے ہیں. یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان جب بیٹھی تو اس کے بعد نیب والی کہانی جو ہے وہ گھڑی گئی, جس کو مسترد کر دیا سپریم کورٹ نے. اس لیے عمران خان کا موقف بڑا سیدھا ہے, اور اسی موقف سے راستہ کھلے گا. ایک جوڈیشل کمیشن بنائے, دوسرا سی سی ٹی وی فوٹیجز وہ قوم کے سامنے رکھ دیں, وہ آپ کے شو میں چلا دیں, کسی اور میں چلا دیں.